قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سورہ نساء سے یہ دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، چونکہ ہمارا فوکس زیادہ نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ رہتا ہے، اور یہ جو چھٹی چیز ہے اس پہ ہم توجہ کم دیتے ہیں۔ جس طرح نماز واجب ہے، روزہ ہمارے اوپر واجب ہے، حج اور زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح ایک مسلمان پر جہاد بھی واجب ہے۔ جہاد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جہاد کے متعلق میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے بات کی ہے
یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں جد و جہد، جہد سے یہ نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کی پھر ایک شکل آگے قتال کی صورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہیں کرتے، کیوں نہیں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، ان ضعیف لوگوں کے لیے، ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغلوب ہو گئے ہیں، من الرجال والنساء والولدان، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا، وہ کمزور طبقہ، وہ مغلوب طبقہ جن پہ قبضہ ہو گیا ہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں ہمارے رب اخرجنا من هذه القرية، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال ہی دے، ظالم اہلھا، اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا پھر اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست ہی بھیج دے، کوئی ولی بھیج دے، کوئی کارساز بھیج دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی مددگار ہی بھیج دے، کوئی ہماری مدد کرنے والا ہی آ جائے۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کی راہ میں تو وہی لڑتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ تو شیطان کے لیے لڑتے ہیں، طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، برائی پھیلانے کے لیے لڑتے ہیں، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوست جو ہیں اسی کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس بات سے نہ ڈرنا کہ شیطان کا گروہ بڑا ہے، اس کی سازشیں بڑی ہیں، ان کے حمایتی بڑے ہیں۔ شیطان جتنی جی چاہے بڑی سازش کر لے، کانا ضعیفا، وہ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں شیطان کی سازش بڑی کمزور ہوتی ہے، ایسے ہی اس کو اپنے سر پہ نہیں بٹھا لینا۔ اب اس آیت کا جو سبب نزول ہے وہ دو بیان کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد یہ صورتحال ہو گئی کہ مدینہ شریف کے ارد گرد جو بستیاں تھیں وہاں پہ جو مسلمان بستے تھے ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں کب کافر غالب آ جائیں۔ تو منافقین نے بھی کہا کہ پھر اگر کافر غالب آ جائیں گے تو ہم خواہ مخواہ اپنا مستقبل برباد کریں۔ کسی مسلمان کو بلایا جاتا کہ آؤ تبلیغ کے لیے، جب وہ وہاں جاتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ ایک اس کا سبب نزول ہجرت کا موقع ہے کہ جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے اس کے پاس اسباب نہیں تھے ہجرت کے، اور بعد میں پھر مشرکین نے ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہ دیا، تو ان پہ بڑا ظلم ہوتا تھا۔
یعنی صلح حدیبیہ والے دن بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ پچھلی اگر آپ آیت دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اس میں یہ ہے کہ ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا پھر اکٹھے ہو کے نکلو۔ مکہ پاک میں لڑائی کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یہ جہاں میں نے دونوں آیات ختم کی ہیں نا، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، مکہ پاک میں جب آ کے صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں لڑائی کی اجازت دی جائے تو ان کو کہا جاتا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ تو اس 13 سالہ زندگی میں یہ معاملہ نہیں تھا۔ اب ہجرت کے بعد جب یہ ظلم ہوا ہے تو پھر مکہ والوں، یہ جو مسلمان وہاں عورتیں بچے رہ گئے، مرد بھی رہ گئے، مغلوب تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو اور ان کے ساتھ لڑائی کرو، فرمایا کیوں نہیں کرتے۔ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اٹھتا ہے۔ تو یہ ایک طبعی اور فطری معاملہ تھا کہ اب تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اپنی سٹیٹ ہے، اپنی مملکت ہے، اپنی فوج ہے، اور وہ جو مظلوم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نکال اس بستی سے، ربنا اخرجنا من هذه القرية، یا اللہ ہم اس بستی سے نکال ہی دیں۔ تو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مکہ شہر میں بھی کسی پہ ہو رہا ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور تو مکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے، نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ یا پھر ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کی قبول فرمائیں۔ یہ اصل جو ہے معاملہ۔ اب اگلی آیت پہ آج ہم نے اصل میں گفتگو کرنی، اس کے تو بہت لمبا معاملہ ہے، پھر موقع ملا تو کریں گے بات۔ اصل بات میں نے آج اگلی آیت جو ہے اس کو موضوع گفتگو بنایا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ مثلاً ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ 3 سٹیجز تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے نا، کہ اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو۔ وہ تینوں سٹیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب ظلم ہوتا ہوا جب دیکھیں گے آپ تو آپ کس پوزیشن میں ہیں؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، سٹیٹ ہے، فوج ہے، اب اگر آپ اس ظلم کے خلاف نہیں لڑتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں رکھنی۔ زبان سے آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو آپ نے گناہ کیا۔ دل سے برا جان سکتے تھے، وہ بھی نہیں جانا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو کام ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا، یہ صرف ایمان والے کرتے ہیں، بے ایمان بندہ نہیں اللہ کی راہ میں لڑ سکتا۔ اب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں ہیں؟ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا جو کام ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ کی راہ میں لڑنا اس لیے ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔
فساد ختم ہو جائے، ظلم معاشرے سے ختم ہو جائے۔ اور یہ صرف کافروں، یا اپنا یہ سورہ حجرات آپ پڑھیں گے، اتنا سخت حکم ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ وہاں اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کے دو لوگ بھی جھگڑ پڑیں، فاصلے ہو، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ دو مومن اگر لڑ پڑے ہیں، فاصلے ہو بینہما، تو ان میں صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بغاوت پہ اتر آئے تو اس کے خلاف بھی لڑو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم غالب آ جائے۔ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف تو کوئی مومن بھی فساد کرے گا تو اس کے خلاف بھی لڑائی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں لڑنا اس لیے ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون نافذ ہو، میرے جسم پر بھی، میرے متعلقین پر بھی، میرے معاشرے پر بھی۔ اگر وہ جملہ آپ کو یاد ہو جو میں نے رمضان المبارک میں آپ سے کہا تھا کہ معبود ہوتا ہی وہ ہے جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے۔ یہ صرف نمازیں پڑھنے سے معبود نہیں اللہ بنے گا، میرا معبود وہی ہے جس کا حکم چلتا ہے میرے جسم۔ اور اگر میرے جسم پہ اللہ کا حکم ہی نہیں چلتا تو اللہ میرا معبود نہیں۔ اللہ کا نظام، اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے یہ لڑائی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے اپنے اپنے نظام میں ہر کوئی زندگی گزارے، ہمارا تو معاملہ جہالت ہے نا، وہ کئی دفعہ جب میں یہ بات کرتا ہوں۔ اب اس وقت دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے، ایک سیاسی تحریک ہے۔ اور اس نظریے کے خلاف ہمارے پاس کام کرنے والے بندے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی اپنا اپنا نظام لے کے آئے، چلے زندگی میں۔ اسلام بھی تو ایک پولیٹیکل نظام کی بات کرتا ہے، یہ مذہب تھوڑا ہے، یہ ایک تحریک ہے سیاست کی۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ نہیں، اللہ کے نظام کے لیے لڑنا اس لیے ہے کہ اگر عدل ہے تو وہ صرف اللہ کے نظام میں، اگر عدل ہے نا تو وہ صرف اللہ کے نظام میں۔ عدل ہوگا تو امن آئے گا، فساد دور ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نظام میں عدل ہی موجود نہیں، مثلا میں کئی دفعہ جب ایسی جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو میں ان کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ 207 یا 8 ممالک مل کے ایک تحریک پیش کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، سلامتی کونسل میں کیس آ جاتا ہے۔ اب 206 ممالک یہ کہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، اور آپ کی اقوام متحدہ کا نظام یہ کہے کہ اگر امریکہ نے ویٹو کر دیا تو ٹھیک ہے، اسرائیل کا ظلم ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے نظام میں عدل موجود نہیں ہے کہ ظالم کو ظالم کہا جائے، مظلوم کو مظلوم کہا جائے، تو پھر فساد دور نہیں ہوتا۔
یہ صرف اللہ کا نظام ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر مومن بھی فساد کرے گا تو اس کے خلاف بھی قتال ہوگا۔ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس نظام کو ہی کیوں نافذ کیا جائے؟ اس لیے کہ اگر عدل ہے تو وہ صرف اللہ کے نظام میں، جس میں تعصب نہیں ہے، جس میں اقربا پروری نہیں ہے، جس میں کرپشن نہیں ہے۔ تو اب یہ نظام عدل جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے نظام میں ہے۔ وہ نظام جب تک نافذ نہیں ہوتا زمین سے فساد دور نہیں ہو سکتا۔ جہاں فساد ہے وہاں پہ ظلم ہے، اور جہاں پہ ظلم ہے وہاں سکون نہیں ہے۔ سکون تو عدل کے اندر ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے ہاں یہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، ایک میں اپنے نوجوانوں کو بات بتاؤں، یہ جنگ صرف اسلحے سے نہیں لڑی جاتی۔ کبھی آپ دنیا کے بڑے سپہ سالاروں کی تاریخ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے مخالف کو نفسیاتی طور پہ ہرانا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے دشمن کو اسلحے اور ہتھیاروں سے نہیں، نفسیاتی طور پہ اس کو شکست دینی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو مکہ کے قریب جب محاصرہ کیا تو رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنا چولہا علیحدہ جلائے، ہر بندہ اپنا چولہا علیحدہ جلائے۔ اب 10,000 چولہے جلے۔ مکے کے مشرک ابو سفیان وغیرہ آئے ہیں دیکھنے، جائزہ لینے کے لیے کہ لشکر کتنا ہے، ہم اس کا مقابلہ کس طریقے سے کریں گے، کدھر سے کریں گے۔ انہوں نے پلاننگ کی اپنی ساری۔ اب جب انہوں نے چولہوں کی تعداد دیکھی تو ان کے ہاں یہ تھا، وہ رات کو جب کسی لشکر کا اندازہ کرتے تھے نا تو وہ چولہے گن کے کرتے تھے کہ 7 یا 10 بندے ایک چولہا جلاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے 10,000 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا تو وہ فوج 10 گنا ان کو زیادہ نظر آئی۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمارے اندر ہمت نہیں۔ اور صبح وہ کہتے رہے کہ کاش ہمیں پتا ہوتا کہ یہ 10,000 ہے تو ہم مقابلہ ضرور کریں، لیکن میرے پیغمبر نے نفسیاتی طور پہ ان کو شکست دی۔ اتنی بڑی فتح جو تھی وہ نفسیاتی طور پہ تھی۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، اب یہ نفسیاتی انٹلیکچوئل لیول پہ ہمارے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کبھی آپ دنیا کے معاملات کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا محمود غزنوی جو ہے وہ لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، وہ تمہارے ہیروز کو ڈاکوؤں کے روپ میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محمد علی جناح ایک نفرت پھیلانے والا انسان تھا۔ اور جس اقبال نے ہمیں ہماری غیرت کو جگانے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس کو ویسے ہی اپنی نسل سے دور کر دیا۔ وہ جو ہمیں 1907-8 میں یہ بات ہمیں سمجھانی اقبال نے شروع کی تھی کہ ساری دنیا کے عیسائی یہودی اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1400 سال میں
مسلمانوں کے قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں لا سکے، کوئی صورت نہیں لا سکے، ہم اس قرآن کا جواب نہیں دے سکے۔ اب ایسا کرو کہ جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کو مشکوک بنا دو۔ تو جب ان کا نبی مشکوک ہو جائے گا تو ان کا سارا دین ہی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہم نے اس معاملے میں کیا کام کیا؟ یہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جانی، یہ نفسیاتی طور پہ بھی لڑی جانی ہے، یہ انٹلیکچوئل لیول پہ بھی لڑی جانی ہے، علمی میدان میں بھی لڑی جانی ہے۔ انہوں نے ہمارے اندر بندے پیدا کیے، سلمان رشدی پیدا کیا، تسلیمہ نسرین کو پیدا کیا، اور ان کی کتابوں سے آج کل ہندوستان میں جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ شاید آپ کے ذہن میں بھی نہیں۔ وہ اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان اصل میں لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں یہ مال لوٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں نہ رہیں، لیکن یہ جہاں رہتے ہیں یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ تمہاری عورتوں کو پکڑ لیں گے۔ ان کے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہی اس لیے ہے کہ یہ تمہاری عورتوں پہ قبضہ کر لیں۔ ان کے انٹلیکچوئل لیول پہ یہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں۔ اور گستاخی ہم نے اپنے پیغمبر کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا، ہماری طرح کئی تھے جی، ہار گم ہو گیا تو پتہ نہ چلا، نور تھے کہ بشر تھے، کوئی فضیلت تھی یا نہیں تھی۔ انہی جھگڑوں میں رہے نا، خلافت ابو بکر کا حق تھا یا علی کا حق تھا، امیر معاویہ افضل ہیں یا علی افضل ہیں، یہ ہیں ہمارے موضوعات۔ اور ان موضوعات کے ساتھ ہم نے کشمیر کا فیصلہ کروانا اور ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بتا ہی نہ سکے کہ ہمارا پیغمبر تو اللہ کے حکم کے بغیر بات ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پیغمبر تو جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو یہ بات بتائی ہوتی تو آج وہاں یہ تقریریں نہ، ان کی یونیورسٹیوں کی یہ تقریریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ان کے تو دین کی ابتدا ہی ایسے ہے، ان کے نبی نے 14 شادیاں کر لیں، اور پھر ابو بکر کی بیٹی کی 9 سال کے ساتھ شادی کر لی، وہ تو اس کو تو بیٹی بنانا چاہیے تھا، بیوی بنا لیا۔ یہ ہے وہ جنگ جو علمی میدان میں لڑی جا رہی، اور ہمارے مولوی ابھی بھی نور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے پیغمبر نے 54 سال کی 52 سال کی عمر تک ایک بیوہ کے ساتھ گزارا کیا۔ اور بھائی جوانی میں ہی طلب ہوتی ہے نا، اور جس نبی نے اپنی جوانی اپنی سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ گزار دی، اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے جو کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، لیکن ہم نے تو اپنے نبی کو بھی کنٹروورشل بنا دیا۔ پھر آگے جا کے ایک چوتھا میدان ہے جنگ کا، وہ کلچرل ہوتا ہے، آپ کی ثقافت ہوتی ہے۔ جس قوم کی ثقافت مر جائے وہ قوم مر جاتی ہے، وہ اسلحے سے جیت بھی جائے تو وہ مری ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کافر کو اس کے ملک پہ قبضہ کر لیں، اس پہ تلوار چلائیں، اس کو فائر مار دیں، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس کو اس وقت ہوگی جب آپ اپنے نبی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔
جب میری ماں بہن بیٹی حیا والے لباس میں باہر نکلے گی تو یہ ہے اصل اذیت ان کے لیے، یہ ہے اصل تکلیف ان کے لیے۔ لیکن میں 14 اگست کو بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ بھی جتنے پروگرام ہوئے، سرکاری سطح پہ بھی غیر سرکاری سطح پہ بھی، ایک بے حیائی تھی، اور وہ بے حیائی ہمیں پتہ سزا اصل میں کیا مل رہی ہے۔ یہ غزوہ بدر والے دن کا آپ واقعہ دیکھیں نا، ان الشیطان کان ضعیفا، یہ آپ نے سنا ابھی، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔ ادھر 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر، لا غالب اليوم۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ آج تم مغلوب نہیں ہوگے، انی جار لکم، میں لشکر سمیت تمہارا ساتھی ہوں۔ وہ لشکر لے کے بھی آیا، اور جب فرشتے نازل ہوئے تو اس نے کہا انی بری منکم انی ارا ما لا، میں تو بھائی بری ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اتنی بڑی سازش ایک ہی لمحے میرے اللہ نے ان کی ختم کر دی۔ لیکن کبھی کسی نے سوچا ہو ہم اصل میں بے وفا نکلے ہیں، غدار ہیں ان شہیدوں کے خون کے؟ پتہ ہے کتنے لوگوں نے قربانی دی؟ 20 لاکھ لوگوں کا خون بہا ہے، پاکستان ایسے نہیں بنا۔ 20 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی، 70 سے 90 ہزار میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور ناموس پہ حملہ ہوا، اور ان کو قتل کر کے کنووں میں پھینکا گیا۔ اب جب ان شہیدوں کے خون پہ مجرے کی محفل سجتی ہے تو کیا اللہ تمہارا ساتھ دے گا؟ انہوں نے یہ بے حیائی اور شراب خانوں کے لیے خون بہایا تھا۔ تو ہم اصل میں ان شہیدوں کے غدار ہیں۔ انہوں نے تو اس لیے اپنا خون دیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا کہ یہاں پہ ہمارے نبی کا نظام چلے۔ اگر کبھی آپ اس تاریخ کو نہ پڑھ سکیں، امرتا پریتم ادھر رہتی تھی لاہور میں، بہت بڑی ادیب اور شاعرہ، تو وہ جب ہندوستان واپس گئی تو راستے میں 2 ٹرینیں انہوں نے ان کی، اور دریائے راوی میں اتنے لاشیں اور چناب میں تھے کہ پانی کی جگہ خون بہہ رہا تھا، پانی سرخ ہو گیا تھا۔ اور اس کی جو منظر کشی اس نے کی، اس نے کہا کہ آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی ہور بھی ورقہ کھول، ایک تیر ہوئی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن، اٹھ دلان دیا دردیا ویخ اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں رل گئیاں تے لو پریا چناب۔ یہ سب کچھ صرف شراب پینے کے لیے شہادتیں نہیں دی گئی تھی، عورتوں کو ننگا نچانے کے لیے نہیں، عریانی اور فحاشی کے لیے شہادتیں نہیں دی گئی تھی۔ اس پوری قوم کو ان شہیدوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ جب تک یہ قوم ان شہیدوں سے معافی نہیں مانگتی، ان کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بے غیرتی کی ہے اس قوم نے ان شہیدوں کے خون کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنے گھر بار اور جانیں قربان کی۔ میں اپنے نوجوان بچوں کو یہ بتاؤں، حکیم محمد سعید صاحب، ہمدرد دواخانہ آپ نے سنا ہوگا، ان کی ساری فیملی دہلی تھی۔
یہ اکیلے ہجرت کر کے آئے تھے، ادھر آ کے اتنا بڑا سسٹم بنایا، ہمدرد یونیورسٹی بنائی، سکولز بنائے، دواخانے، پورے ملک میں انہوں نے ایک نظام قائم کیا، اور ان کے دواخانوں سے جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ پاکستان کو جاتی ہے۔ ان کی ہر دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقف پاکستان۔ یہ اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ لڑیں گے ایمان والے، جنہوں نے سود اور رشوت کے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ نہیں لڑ سکتے۔ جس کے اندر بے حیائی ہے وہ مجاہد نہیں ہوتا، مجاہد حیا والا ہوتا ہے۔ سارے قبیلے والوں نے کہا کہ قبیلہ آپ کا یہاں ہے، آپ پاکستان جا رہے ہیں۔ حکیم محمد سعید نے کہا کلمے کی بنیاد پہ ریاست بنی ہے، میں تو اسی ہجرت کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں جو مکے سے مدینے کی طرف ہوئی تھی، میں مدینے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، مجھ سے وہ الفاظ آج تک مجھے جھنجھلاتے رہتے ہیں۔ جس دن صبح کی نماز پڑھ کے حکیم سعید اپنے گھر جا رہے تھے اور راستے میں ان کو فائر مار کے شہید کر دیا گیا، 80 سال کا بوڑھا اور ان کا بڑا بھائی دہلی سے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، چونکہ باقی فیملی ادھر تھی۔ وہ سیدھے قبرستان گئے، جنازہ تیار تھا، بڑے بھائی نے کفن ایک سائیڈ پہ کر کے کہا سعید اب بتا، تو کہتا تھا میں مدینے جا رہا ہوں، کربلا میں تو میں کھڑا ہوں، تو مدینے میں ہی قتل ہو گیا۔ میں تو دہلی میں نماز پڑھ کے آرام سے اپنے گھر چلا جاتا ہوں، تو کہتا تھا میں مدینے جا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ غداری جو اس قوم نے ان شہیدوں کے ساتھ کی۔ ہم اپنے کلچر کے ساتھ باوفا نہیں ہیں۔ جو ثقافت، جو لباس میرے پیغمبر نے مجھے دیا ہے میں اس کے ساتھ مخلص نہیں۔ اور جو قوم اپنے کلچر میں ہار جاتی ہے وہ کبھی بھی دوسری جنگیں نہیں جیتا کرتی۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تو وہی لڑیں گے جو ایمان والے ہیں۔ حرام کمائی کھانے والے نہیں لڑ سکتے، بے حیائی کے کام کرنے والے نہیں لڑ سکتے۔ یہ صرف ایمان والوں کا کام ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جتنی جتنی طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے زبان سے لڑنے کی، علم کے میدان میں لڑنے کی، کلچر کے میدان میں لڑنے کی۔ اور وہ میں جملہ کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ہمارے ہاں ادھر دمشق یونیورسٹی کا ایک وفد آیا تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا اب کہ جو بچی شرم و حیا والا لباس پہنے ہم اس کی عزت ہی نہیں کرتے، اس کا رشتہ ہی نہیں لیتے، ہم اس کا رشتہ نہیں لیتے۔ تو وہاں پر بھی اس کو کچھ لڑکیوں نے مذاق کیے، جون جولائی کی گرمی ہے، تجھے گرمی نہیں لگتی، بڑا نقاب کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا گرمی تو بڑی شدید ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں تو لڑیں گے ایمان والے، دوسرے نہیں اللہ کی راہ میں لڑ سکتے۔ لیکن جس میدان میں یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ ہر میدان میں جنگ ہونی ہے، ہر میدان میں لڑنا پڑے گا، پھر جا کے آپ اسلام کے مجاہد بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔